بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک یہودیوں کا ٹولہ، ایک یہودیوں کی جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتی ہے اور ان سے کچھ سوالات پوچھتی ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین ان سوالات کی طرف۔ ناظرین، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا بتائیں کہ جہاں کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر رافع و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور غیر حل شدہ سمجھے جاتے تھے، انہیں مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے واقعات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام بھی موجود نہ ہوں۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور وہ حضرت علی کرم اللہ سے کے علم و دانائی کے مقام سے واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دیں تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ہمارا ڈنکا بجنے لگے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہماری شرائط کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی، لیکن کیسے؟ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی صورت تورات کے سوالوں کا جواب تورات سے ہی دے سکیں گے۔ ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل جالوت تھا، اس کے زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل جالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرا کر بولے، تو کیا آپ اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ جس پر راسل جالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کا جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کر آئے ہو۔ اگر میں تمہارے سوالوں کے دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پہ آمادہ ہو گئے اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہیں تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم سیکھا وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل جالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے پوچھا کہ لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتابیں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ اس بات کا جواب حضرت علی علیہ السلام کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں ایسی کوئی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے، تو اس کا جواب ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع میں بیٹھا سن رہا تھا، بے ساختہ واہ واہ کہا اٹھا۔ ناظرین، اب راسل جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی،
یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا میرا رب میرے قریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا تمہارے قریب کون تھا؟ تو اس نے جواب دیا میرے قریب میرا رب تھا۔ تو ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راسل جالوت اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تیسرا سوال پوچھا کہ علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، راسل جالوت کو در پہ در سوالوں کے جواب دینے کے بعد اس کو اپنی شکست نظر آنے لگی، تو انہوں نے اپنے سوالوں کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے علمی سوالات کے بجائے حضرت علی علیہ السلام سے تاریخی اور سائنسی سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ ناظرین، سائنسی سوالات پوچھنے کے لیے آپ میرے دوسرے ویڈیو کی طرف آئیں، جو اس کا لنک میرے ویڈیو کے اوپر آپ کو نظر آئے گا۔ ناظرین، تب تک آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔